الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک ایک دو مرتبہ تمام احباب پڑھ لو صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین حضرات، میرے تو پہلے علماء کرام نعت خوانانی شیری بیان بڑے خوبصورت انداز بڑے مسرور کن انداز دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ بھی نذرانہ پیش کیتا اور آقا دے غلام جنہ اس دنیا نو حضور نال محبت دا طریقہ سکھایا انہاں دے واسطے بھی عقیدت دے پھل نچھاور کیتے۔ میں میزبان ہاں، مہمان نہیں، کیونکہ قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صوفی صاحب مدرسہ فیلو بھی سن، استاد فیلو بھی سن اور کلاس فیلو بھی سن۔ اور میں انہاں دے استاداں نو اللہ تعالیٰ نے مینوں یہ عزت بخشی کہ میں اپنے والد دے استاداں کول بھی پڑھیا ہاں۔ مولانا عبداللطیف صاحب جگنے والے، مولانا غلام نبی صاحب جماعتی اور حاج صاحب دے جامعہ دے اندر انہاں دا جڑا بچپن دا وقت ہوندا بندے نو بھولدا نہیں، جڑا بچپن دا طالب علمی دا دور خاص طور تے بندے نو بھولدا نہیں، اور طالب علمی دور دے اندر جنہ دے نال تعلق بندا ہے، جنہ دے نال واسطہ بندا ہے، اوتھے تعلق اور واسطہ اس حوالے نال نہیں ہوندا کہ بڑا بڑا خطیب بنے گا تے میرا یہ نال یارانہ بننا چاہیے۔ اوتھے جڑا اخلاص اور جڑی محبت ہوندی ہے نا وہ پیور ہوندی ہے، اور اس پیور اخلاص اور محبت دے نال انہاں ایک دوسرے نال وقت گزاریا، اور اس تو بعد اللہ کریم سلامت رکھے صوفی صاحب دے صاحبزادگان نو۔ طیب صاحب نال بھی تقریباً سال سوا سال ہویا میری ملاقات ہوئی، اور انہاں دی محبت انہاں دا پیار بھی میں سمیٹ رہا ہوں، اور پچھلے 8-9 سال تو طیب صاحب دا چھوٹا بھائی ذیشان میرے نال دا بڑا گہرا تعلق اور بڑی خوبصورتی نال انہیں وقت گزاریا میرے نال۔ اور میں سمجھنا کہ جس طرح صوفی صاحب ابو دے نال پیار تے محبت دے نال وقت گزاریا ہے، صوفی صاحب دے بچیاں نے اسی طرح میرے نال وقت گزاریا، اور مینوں ایتھے آ کے مہمان بننا مناسب نہیں لگتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح حضرت فرما رہے سن کہ جی بڑے محبت، بڑا پیار اور بڑی لج پالی، او دا بھی تقاضا یہی ہے کہ میں ایتھے اگر مہمان بن کے آواں تو میرے واسطے شرمندگی ہوئے گی۔ دوسری بات کہ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، تقریر
میرے تو پہلے جڑے خطبہ علماء کر چکے نے، میرا خیال ہے کہ میرے تو بہت اعلیٰ بہت اچھیاں تقریریں انہوں نے کیتیاں نے، اور اللہ کریم انہوں دے علم و عمل اضافہ فرمائے۔ آپ احباب دا بہت شکریہ جڑے تشریف لے آئے، علماء کرام دا میں تہہ دل تو شکریہ ادا کرنا، اور یہ حقیقت ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ ہن ذکر کرن دے 3 انداز اللہ رب العزت نے قرآن وچ بیان فرمائے نے۔ ذکر کرن دے 3 انداز نے۔ پہلا انداز ہے کہ ڈائریکٹلی جدا ذکر کیتا جائے او دا نام لیا جائے، جدا ذکر ہوئے ڈائریکٹ او دا نام لیا جائے۔ دوسرا انداز ہے کہ جدا ذکر کرنا ہے او دے پیاریاں دا ذکر کیتا جائے۔ دوسرا انداز ہے کہ جدا ذکر کرنا ہے او دے پیاریاں دا ذکر کیتا جائے، اور تیسرا انداز ہے کہ جدے نال محبت ہوئے، جدا ذکر کرن تے دل کردا ہوئے او دشمناں تے لعنت کیتی جائے۔ اے 3 انداز نے، اور اللہ رب العزت نے قرآن وچ 3 انداز بیان فرمائے۔ ڈائریکٹ حضور دا ذکر کیتا، حضور نال پیار اور محبت کرن والیاں دا ذکر کیتا، تے جنہ میرے نبی نال دشمنی کیتی رب انہاں تے لعنتاں پائیاں۔ اے 3 ہی انداز نے اللہ رب العزت نے قرآن وچ بیان کیتے نے، اور خالق کائنات فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وعدے او دے بڑے سچے نے، وعدے او دے بڑے پکے نے۔ تو میں اکھڑ بھی سکنے ہاں، تیرا تے میرا دماغ بھی سو سکدا ہے، ساڈے کولوں بھول بھی ہو سکدی ہے، میرا مالک نہ او دے کولوں بھول ہوندی ہے، نہ او سوندا ہے تے نہ ہی او وعدہ بھولدا ہے۔ وہ اپنے وعدے دا بڑا پکا ہے، وہ آندا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا۔ بندہ تے تسبیح پڑھ لئی، اللہ اللہ کر لئی، درود شریف پڑھ لیا، کوئی بھی جس انداز نال بھی اللہ دے ذکر دے وچ ماہر رہندا ہے۔ رب کائنات ذکر کیویں کردا؟ نہ رب نے تسبیح پڑھنی ہے، نہ رب نے نفل پڑھنے نے، نہ رب نے اصالے ثواب کرنا ہے۔ رب کردا کی ہے؟ اپنی مخلوق نو اپنے بندے دے ذکر تے لا دیندا۔ اللہ کریم مخلوق نو ذکر تے لگا دیندا۔ میرا آنا طیب صاحب واسطے یا کسی اور واسطے احسان دی گل نہیں، علماء کرام دا تشریف لے آنا یا تہاڈا آ کے بہنا، اس ساڈے دے اوتے احسان کوئی نہیں، اے رب نے تانوں بلایا ہے۔ بلکہ میں تے پڑھیا فرشتے کنوں پھڑ کے لے آندے نے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اور اے تیرا میرا آنا اللہ رب العزت دا وہ اعلان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر۔ تو تے میں ذکر کرنے اسی جدو ہوش چاہے، جدو سمجھ آئی، جدو ماحول ملیا، حالات ملے، اس انداز نال اسی گفتگو کرنے ہاں۔ کدی نماز پڑھ لئی، کدی تسبیح ہاتھ وچ پھڑ لئی، تے یار مینوں ایک گل تے دسو، میرے خیال دے مطابق، میرے ذہن دے مطابق 48 سال اس پنڈ دے وچ گزرے نے، اسی 48 سالاں دی گل کر لینے ہیں۔ پچھلا چلو ساڈا ہوش نہیں سی، سانو سمجھ کوئی نہیں سی۔ 48 سالاں چ اللہ کریم نے فرمایا ہوئے گا فرشتیو جاؤ صوفی محمد صدیق دا پتہ کرو کی کردا پیا۔ یا اللہ سویرے سرگی ویلے اٹھیا، ٹھنڈے پانی نال وضو کردا پیا، لوکاں نو مسجد ال بلان واسطے مسجد دے وچ اللہ اکبر دے آوازیں بلند کردا پیا۔ پھر آکھیا فرشتیو جاؤ، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھیا فرشتیو ہن کی کردا پیا؟ یا اللہ ہن پنڈ دے بالاں نو قرآن پڑھاندا پیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر رب پوچھدا کہ فرشتیو ہون میرا صوفی محمد صدیق کی کردا پیا؟ تے پھر اللہ رب العزت دے فرشتے عرض کردے نے یا اللہ ہن زور دی تیاری کردا پیا، زور تو بعد اثر دی تیاری کردا پیا، اثر تو بعد اس سارے دن دے وچ جنی دفعہ بھی فرشتیاں نے ویکھیا صوفی صاحب اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر وچ موجود رہنے۔ تے جے ہر وقت انج رہا ہے جیڑا بندہ رب بندہ ہے اس بندے نو ایویں نہیں چھڈنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تیرا ذکر انج کرنا ہے کہ تو پاویں نہ چاہندا ہوویں، لیکن میں تیرا ذکر اس انداز کر دینا کہ میں مخلوق دے دلاں چ تیری محبت پیدا کر دوں۔
تو جدو انج دا ذکر ہو جائے نا تو پھر ہوندا پتہ کی ہے انہاں لوگاں وال دل مائل ہوندے ہیں، انہاں لوگاں وال دل مائل ہوندے ہیں۔ تے قبلہ والد کریم رحمت اللہ علیہ دے انداز وچ دستے ہی ہے گل ہے نہ میں تانوں آکھنا اچھی سبحان اللہ آکھو تے نہ میں تانوں یہ آکھنا ہے کہ تسی ہن تل لا کے پڑھو، مسیتے بیٹھے ہو جس وعدہ کرنا ہے پکا کرنا، جس اچھی پڑھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ خالق کائنات دے پیارے محبوب مدینے دے تاجدار آقا علیہ السلام دا ذکر کرن والے، رب دا ذکر کرن والے، اللہ رب العزت انہاں بندیاں دا مقام وہ بنا دیندہ ہے، وقت وہ بنا دیندہ ہے، جگہ وہ بنا دیندہ ہے۔ رب کائنات ایسے بندیاں نو اللہ تبارک و تعالی انہاں بندیاں دا مقام وہ بنا دیندہ ہے کہ ہر بندہ کہندہ ہے میں گردش کو یار کرتا میں گردش کو یار میں گردش کو یار کرتا ہوں بس یہی کاروبار تساں کرتا ہوں کہہ دیو بس یہی کاروبار میں گردش کو یار کرتا ہوں بس یہی کاروبار بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو میں تیرے بندوں سے پیار میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار پوچھیا بابا جی کدھر چلے ہو نہ کیا میں علی پور سیدہ شریف چلا بابا جی کدھر چلے ہو میں شرپور شریف جا رہا ہوں میں کوٹلہ شریف جا رہا میں کوٹلی شریف جا رہا میں کہلیاں والے جانا پیا میں خطیب علیہ السلام دے در تے جانا پیا پوچھیا انہاں نال واسطہ کی ہے انہیں کہا میں بابے تے نہیں ویکھیا پر نہ سنیا بابا نبی پاک دا ہوکا دیندہ سی میں اس واسطے میں بابے نو تے نہیں ویکھیا کنے ویکھیا داتا علی اجویری نو کنے ویکھیا بابا فرید الدین نو کنے ویکھیا پیر نور الحسن نو کنے ویکھیا شیر ربانی نو لیکن ہر بندہ دوڑ کے ادھر جاندہ ہے پوچھیا کیوں جانا ہے وہ آندہ اس واسطے کہ میں تیرے بندوں سے پیار میں تیرے بندوں سے پیار رب دے انوار و تجلیات دا مرکز بن جاندہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرانگا جیڑا اللہ دے ذکر اچھ اپنی زندگی گزار دیندہ ہے جیڑا رب دے ذکر اچھ اپنا وقت گزار دیندہ ہے رب کائنات کی فرماندہ ہے تیرے اوندیاں میں لوکانوں تیرے وال مائل کرانگا تیرے تو بعد بھی تیری قبر دے اتے بھی دیوے صدا پل دے رہنگے میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں کیوں اس واسطے کہ انہاں بندیاں نے ساری زندگی اپنی اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت گزاری کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا
لوہو قلم تیرے ہیں. اوے اگر حضور نال پیار کیتا ہوئے, اللہ نال محبت کیتی ہوئے, تے رب کائنات فرماندا ہے پھر نہ بادشاہاں تے نہ امیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے. پھر وہ لوگ نے جنہ دے نال محبت تے پیار کرنے والے, میرے ورگے بھی گناہگار آ کے اتوں فیض حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں لوگاں نو مقام وہ دے دیندا ہے, مرتبہ وہ دے دیندا ہے کہ رب کائنات اعلان کر دیندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی پرواہ نہیں دنیا دی انہاں نو, کوئی واسطہ نہیں دنیا نال انہاں دا تعلق صرف ایک ہوندا ہے جڑا اللہ رسول نال محبت کردا ہے, ساڈا اودے نال پیار ہو گیا. انہاں دا اے ہی مقصد ہوندا, زندگی دا مقصد ہے ہوندا, اور اس مقصد دے وچ وہ اپنی زندگی گزاردے نے. تے جدو دنیا تو جاندے نے تے رب کائنات انہاں دے مزار اقدس نو بھی اپنے انوار و تجلیات دا مرکز بنا دیندا ہے. حضرات گرامی, نماز دا وقت بھی قریب ہے, اور اے حقیقت ہے, میں پہلے بھی عرض کیتا کہ میں میزبان ہاں, مہمان نہیں. اے طیب صاحب دا محبت اور پیار ہے کہ انہاں مینوں صدارتی خطبہ نہیں, میں شکریہ ادا کرانگا تمام علماء کرام دا, تمام سامعین و حاضرین دا کہ جڑے تشریف لے آئے اور آ کے جنہاں نے اس رونق نو دوالہ کیتا. اللہ کریم سب نو جزائے خیر عطا فرمائے, اور صوفی صاحب دے درجات نو اللہ رب العزت بلند فرمائے. وما لیا الا البلاغ المبین.